بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، سبق نمبر 231 اور اس سبق میں جزیہ اور مرتد کے کچھ احکامات ہم ذکر کریں گے۔ جزیہ، جیسے کہ سبق نمبر 230 میں اس کی تشریح آ چکی ہے کہ کہتے ہیں کہ کفار جن کے شکست ملی اور ان کو وہیں پہ ان کی اپنی زمینوں کے اوپر اور اپنی ملکیتوں کے اوپر برقرار رکھا گیا، اور اس دوران ان کی زمینوں پر خراج اور ان کی جانوں پر جزیہ مقرر کر دیا گیا، اس کو کہتے ہیں جزیہ۔ اور ظاہر ہے کہ جو قتال کرے گا تو اس کے قتال کے بدلے میں ہم اس سے جزیہ لیں گے، اور جو قتال کا اہل نہیں ہوگا انہی میں سے اس سے جزیہ نہیں لیں گے، تو اس کو کہتے ہیں جزیہ، جس کو ہم ٹیکس بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کا آج ہم حکم اور اس کی کچھ اقسام کو دیکھتے ہیں۔ تو والجزیۃ علی ضربین، یہاں سے سبق ہے کہ جزیہ کی دو قسمیں ہیں۔ جزیۃ، ایک تو وہ ہے کہ توزع بالتراضی والصلح، جو رضامندی کے ساتھ اور صلح کے ساتھ وہ مقرر ہوتا ہے۔ کفار کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، صلح ہوا، اور اس دوران پھر ان پہ ٹیکس مقرر ہو گیا، تو فتقدر بحسب ما یقع علیہ الاتفاق، وہ تو پھر جتنا اتفاق رائے سے طے ہو جائے تو اسی کی بقدر ہی وہ مقرر کر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نجران کے ساتھ صلح کیا 1200 جوڑوں کے اوپر، تو جتنا بھی پھر مقرر ہو جائے بس وہی کافی ہے۔ وجزیۃ یبتدئ الامام بوضعها، اور دوسری قسم وہ جزیہ ہے کہ جس کو امام خود اپنی مرضی سے ابتداءً اس کو وضع کرتا ہے۔ اذا غلب الامام علی الکفار، جب امام کفار کے اوپر غالب آ جاتا ہے تو اس وقت پھر اپنی مرضی سے وہ مقرر کرتا ہے۔ واقرهم علی املاکہم، اور ان کو یعنی کفار کو ان کی ملکیتوں کے اوپر، ان کی زمینوں کے اوپر برقرار رکھتا ہے۔ تو فیضع علی الغنی الظاہر الغناء، اور وہ غنی مالدار جس کی مالداری ظاہر ہو، اس کے اوپر مقرر کرتا ہے فی کل سنۃ 48 درہما، یعنی ایک سال میں 48 درہم یہ اس نے سال میں دینے ہوتے ہیں۔ لہذا یأخذ منہ فی کل شہر 4 دراہم، جو ان سے وہ 4 درہم فی منتھ، یعنی ایک مہینے میں 4 درہم اس سے وصول کرتا ہے۔ اور وعلی المتوسط الحال، اور جو درمیانی حالت ہو، جس کی معاشی حالت درمیانی سی ہو، 24 درہما، اس سے وہ 24 درہم، یعنی آدھا ہو جائے گا نا، سال کی 24 درہم، فی کل شہر درہمینی، ہر مہینے کے اندر اس سے 2 درہم وصول کرنے ہیں۔ وعلی الفقیر المعتمل، اور جو ان میں سے فقیر ہو، مالدار نہ ہو، 12 درہما فی کل شہر درہم، اس سے صرف سال کے اندر 12 درہم وصول کرنے ہوں گے، لہٰذا ایک مہینے کے اندر صرف 1 درہم۔ تو یہ ہے جزیہ کی دوسری قسم۔ اچھا، اب کن کن کفار کے اوپر جزیہ مقرر کیا جائے گا اور کن پر نہیں کیا جائے گا، تو فرماتے ہیں وَتُوزَعُ الْجِزْيَةُ عَلَىٰ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کے اوپر یعنی یہود و نصارہ، والمجوس، اور مجوسیوں کے اوپر، آگ پرستوں کے اوپر، وعبدۃ الاوثان، بت پرستوں کے اوپر، لیکن بت پرستوں میں سے کون سے؟ من العجم، عجمیوں کے اوپر۔ ولا توزع علی عبدۃ الاوثان، لیکن ان بت پرستوں کے اوپر جزیہ مقرر نہیں کیا جائے گا من العرب، جو عرب میں سے ہیں، ولا علی المرتدین، اور نہ ہی مرتدوں پر۔ عرب کے بت پرستوں پر اس وجہ سے مقرر نہیں ہوگا کہ عرب کے اندر تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کے سامنے سب کچھ ہوا، قرآن اترا، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام نہیں لائے، تو اب ان کے لیے سختی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو، یا تو یہاں پہ یہ اسلام کے ساتھ رہیں گے، یا پھر یہ کہ ان کے ساتھ تلوار ہی فیصلہ کرے گی۔ تو اس لیے اب ان کا یا تو اسلام ہے یا پھر تلوار ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا آپشن ان کے پاس نہیں ہے کہ ہم ان کو ان کی زمینوں پر برقرار رکھیں اور ساتھ ساتھ ان کے اوپر جزیہ بھی مقرر کریں اور یہ وہاں پہ مزے سے رہیں، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فیصلہ فرما دیا۔ اس لیے عرب کے مشرکین سے تو
جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ جزیہ تو باقی رکھتے ہوئے لیا جاتا ہے، تو ان کو تو باقی ہی نہیں رکھنا۔ تو عجمی جو بت پرست ہیں یا کفار ہیں ان سے البتہ جزیہ لیا جائے گا، کیونکہ ان کو باقی رکھنا پڑتا ہے کبھی، اور وہاں پہ ان کو ان زمینوں پہ باقی رکھتے ہوئے ان کی زمینوں سے خراج اور ان کی جانوں سے کے بدلے میں جو ہے وہ جزیہ لیا جاتا ہے۔ مرتد جو ہیں ان سے بھی جزیہ نہیں لیا جائے گا، چونکہ اس نے اسلام کی بہاریں دیکھ کر سب کچھ دیکھنے کے باوجود اس نے اسلام سے منہ موڑا ہے، اس کو تو کتے کی موت مارنا ہے، اس کو بالکل قتل کرنا ہے، اور قتل کرنے کے بعد اس کو کتے کی طرح اس طریقے سے کسی کھڈے میں ڈال دینا ہے، اس کو اس طریقے سے نہیں چھوڑنا۔ ولا جزیۃ علی امرأۃ، جیسے کہ بتایا گیا تھا کہ جو قتال کے اہل ہوں گے ان سے جزیہ ہم لیں گے نا، کیونکہ یہ تو سزا ہے، لہذا جو کفار میں سے قتال کی اہلیت نہیں رکھتی ان پر جزیہ نہیں ہے، لہذا عورت پر جزیہ نہیں ہے، ولا صبی، بچے پر نہیں ہے، ولا ضامن، اور اس طریقے سے وہ معذور کے اوپر نہیں ہے، ولا علی فقیر غیر معتمل، اور نہ ہی ان کا وہ فقیر اوپر، تو یہ تھا کہ وہ فقیر جو معتمل ہو، یعنی کچھ نہ کچھ مزدوری کرتا ہو، نہ عمل کرتا ہو، اس کے اوپر جزیہ تو تھا 12 درہم سال کے، لیکن جو غیر معتمل کام کاج بھی نہیں کرتا تو اس کے اوپر کچھ نہیں ہے۔ ولا علی الرہبان الذین لا یخالطون الناس، اور نہ ہی راہب ان کے جو قتال وغیرہ نہیں کرتے، بس پڑے رہتے ہیں غاروں کے اندر اور الگ تھلگ لوگوں سے رہتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی جزیہ نہیں، چونکہ وہ قتال نہیں کرتے، اگر وہ قتال کریں گے تو ان پر بھی جزیہ ہوگا۔ ومن اسلم وعلیہ جزیۃ، اگر کوئی ان میں سے اسلام لے آئے اور اس کے اوپر جزیہ تھا، سقطت عنہ، اس سے جزیہ ساقط ہو جائے، چونکہ یہ تو سزا تھی، جب مسلمان ہو گئے تو وہ سزا ختم ہو جائے گی۔ وَإِنِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْحَوْلَانِ تَدَاخَلَتِ الْجِزْيَتَانِ، اگر کسی غیر مسلم سے 2 سال تک جزیہ وصول نہیں کیا گیا، 1 سال نہیں کیا، دوسرا سال بھی داخل ہو گیا، تو اب یہ دوسرے سال کا جو جزیہ ہے اس کا اور پہلے سال کے جزیے کا آپس میں تداخل ہو جائے گا، اور صرف 1 سال کا ہی اس سے وصول کیا جائے گا۔ یہ مطلب ہے اس عبارت کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، چونکہ یہ سزا ہے، تو جب سزا ایک جنس کی جمع ہو جائیں تو اس میں تداخل ہو جاتا ہے اور ان میں سے کوئی ایک ہی دینی پڑتی ہے، تو یہاں پہ وہ فرماتے ہیں کہ صرف 1 ہی سال کا پھر اس سے لیا جائے گا۔ ولا يجوز احداث بیعۃ ولا کنیسۃ فی دار الاسلام، یہاں سے یہ ذکر کریں گے کہ دارالاسلام کے اندر کفار یا ذمیوں کو ظاہر ہے کہ ٹھہرنے کی اجازت ہے، ان کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے اور وہ ذمی ہوتے ہیں، ٹیکس دے کر رہتے ہیں، تو کیا ان کی جو عبادت گاہیں ہیں وہ ان کو بنانے کی اجازت دی جائے گی؟ تو اس کا اصول یہ سمجھیں کہ لا يجوز احداث بیعۃ، نئے سرے سے کسی چرچ کو بنانے کی یا گرجے کو بنانے کی وہ اجازت تو نہیں ہے۔ بیعۃ یہ یہودیوں کا عبادت خانہ گرجا، اور کنیستن یہ عیسائیوں کا چرچ، اس کی اجازت نئے سرے سے بنانے کی تو نہیں ہے کہ نئی کوئی بلڈنگ کھڑی کر لیں، چونکہ دارالاسلام کے اندر اگر ایسا کریں گے تو پھر وہ گویا کہ ان کو تو ایک قدر مل گئی ہے، اس کی اجازت تو نہیں ہے۔ البتہ کوئی پرانا اگر ان کا کوئی گرجا یا چرچ ہے اس کو وہ تعمیر یعنی نئے سرے سے تو نہیں بلکہ اس کی مرمت کر سکتے ہیں، وہ باقی نہیں۔ اس طریقے سے شہروں کے اندر بھی ایسا نہیں کر سکتے، مسلمانوں کے شہروں میں، دیہاتوں میں اگر وہ اس طریقے سے کرتے ہیں ریپیئرنگ وغیرہ تو وہ کر سکتے ہیں۔ وَإِذَا انْهَدَمَتِ الْبِيَعُ أَوِ الْكَنَائِسُ وَالْكَنَائِسُ الْقَدِيمَةُ، اگر وہی جو پرانے گرجے اور پرانے چرچ اگر وہ تھوڑے منہدم ہیں، ان کی دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، تو أَعَادُوهَا، اس کو وہ لوٹا سکیں گے، لیکن اس میں بھی ایک رائے یہ ہے کہ دیہاتوں کے اندر، مسلمانوں کے بڑے شہروں کے اندر وہ ایسا نہیں کریں گے تاکہ ان کی شان و شوکت ظاہر نہ ہو۔ وَيُؤْخَذُ أَهْلُ الذِّمَّةِ بِالتَّمَيُّزِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، کہتے ہیں کہ اہل ذمت سے کے اوپر یؤخذ کا معنی ان کو پکڑا جائے گا، مطلب یہ کہ ان کی نگرانی کی جائے گی اور ان کو اس چیز کے اوپر مجبور کیا جائے گا کہ وہ مسلمانوں سے تھوڑا سا الگ تھلگ رہیں۔ کیا مطلب الگ تھلگ؟ یعنی لباس مسلمانوں جیسا نہ پہنیں، ٹوپی مسلمانوں جیسی نہ پہنیں، اور اسی طریقے سے وہ اپنی سواری مسلمانوں جیسی سواری کی نہ رکھیں۔ ظاہر ہے کہ وہ یہاں پہ جب رہیں گے تو ہمارے ماتحت ہو کر رہیں گے نا، ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ ہم سے اونچی ہو جائیں گی اور شاہانہ لباس میں وہ پھریں گے، اس سے تو ان کی شان و شوکت ظاہر ہوگی۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ ان کو تمیز، کچھ نہ کچھ جدائی ان کے درمیان ہونی چاہیے مسلمانوں اور ذمیوں کے درمیان، تاکہ پتہ چلے کہ یہ کوئی ذمی غیر مسلم جا رہا ہے۔ فی ذیہم، یعنی ان کی اپنی جو ظاہری حالت ہے اس میں، و مراکبہم،
اور سواریوں میں، وسروجہم اور سواریوں کے اوپر جو زین ہوتی ہے اس میں، وقلانسہم اور ٹوپیوں میں، ولا یرکبون الخیل اور وہ گھوڑوں کے اوپر سوار نہیں ہوں گے، چونکہ یہ ایک عزت ہے اور ایک گویا کہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شان و شوقت ہے، اس کی اجازت ہم ان کو نہیں دیں گے۔ ولا یحملون السلاح اور اسی طریقے سے اسلحہ جو ہے وہ نہیں اٹھائیں گے۔ ومن امتنع من الجزیۃ او قتل مسلما او سب النبی، اگر ان میں سے کسی نے کوئی جزیے سے انکار کر دے یا مسلمان کو قتل کر دے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعوذ باللہ گالی دے دے، او زنا بمسلم یا کسی مسلمان لڑکی سے زنا کر لے، لم ينتقض عہدہ، تو اس کا یہ جو ذمیوں والا عہد ہے یہ تو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ غیر مسلم ہے۔ اگر وہ اس طرح کے کام کرتا ہے تو اس کو سزا وغیرہ یہ ساری چیزیں تو اس کے اوپر اس کو دی جائیں گی، لیکن یہ کام کہ اس کا عہد ٹوٹ جائے گا یہ نہیں ٹوٹا، کیونکہ اس کے ساتھ عہد تو یہ تھا کہ یہ قتال نہیں کرے گا اور ملک سے، دارالاسلام سے اب باہر نہیں جا سکتا، اور یہ کام تو اس نے نہیں کیا، وہ تو ابھی تک باقی ہے، لیکن اندر رہتی ہوئی اس نے یہ کیا ہے جس کو مسلمانوں کے نزدیک نبی علیہ السلام کو گالی دینا کفر سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ تو پہلے سے کافر ہے، تو اس کا وہ کفر اس کو اس کام سے منع نہیں کرتا، تو اب دوبارہ اوپر سے ہم اس کے اوپر کوئی اور پابندی نہیں لگا سکتے۔ البتہ ظاہر ہے کہ دوسرے ائمہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو اس کی طرف سے نقض عہد ہوگا اور اس کو اس کے بدلے میں سزا دی جائے گی، لیکن یہ کہ احناف کے نزدیک یہ ہے کہ اس کا جو یہ معاہدہ ہے یہ معاہدہ اس عمل سے نہیں ٹوٹے گا۔ جو معاہدہ ہوا ہے وہ تو یہ تھا کہ ملک سے باہر نہیں جائے گا اور ہم ادھر اندر ہی رہے گا، وہ کام تو اس نے وہ پورا ہی کیا ہے، اس میں تو اس نے کوئی گڑبڑ نہیں کیا۔ البتہ جو غلطیاں اس نے کی ہیں، جو جرائم کیے ہیں، ان کی سزا جو بنتی ہوگی وہ اس کو دی جائے گی، لیکن یہ ہے کہ جو اس کا عہد ہے وہ نہیں ٹوٹا۔ ولا ينتقض العہد الا بان يلحق بدار الحرب، یہ اصول ہے کہ عہد اس وقت ٹوٹے گا جب وہ دار الحرب کے اندر لاحق ہوگا، اس سے پہلے عہد اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ او یغلب علی موضع، یا یہ کہ وہ کسی خاص جگہ کے اوپر وہ غالب آ گئے ہیں، فیحاربوننا، اور ہمارے اوپر یعنی انہوں نے یعنی ملک کے اندر دارالاسلام کے اندر کسی خاص جگہ پہ وہ غالب آئے اور پھر وہاں سے مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے لڑائی شروع کر دی، تو اس صورت میں پھر جو ہے ان کا عہد جو ہے وہ ٹوٹا ہوا شمار کریں، یعنی کہ بغاوت کا اعلان کر دیں، تو پھر اس صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ عہد ٹوٹ گیا ہے۔ وَإِذَا ارْتَدَّ الْمُسْلِمُ عَنِ الْإِسْلَامِ، اب یہاں سے کچھ مرتدین کے کچھ احکامات ذکر کیے جائیں گے کہ مرتد اگر انسان ہو جاتا ہے اسلام سے الیاذ باللہ تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان وہ مرتد ہو جاتا ہے اور اسلام سے وہ منہ موڑ لیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے اس کے اشکال کو دور کیا جائے گا کہ آپ کیوں پیچھے ہٹے ہیں، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا کوئی اگر اشکال ہے تو وہ کر لے۔ عرض علیہ الاسلام، اس کے اوپر اسلام کو پیش کیا جائے گا۔ فإن كانت له شبهة، اگر اس کو کوئی اشکال ہو، کشفت له، اس کو دور کیا جائے گا۔ ويحبس 3 ایام، اور 3 دن تک اس کو قید بھی رکھا جائے گا تاکہ اس کی جو بھی بات ہے اس کو سنا جائے۔ فإن اسلم، اگر پھر بھی وہ اسلام لے آتا تو ٹھیک ہے، وإلا، اگر نہیں لاتا 3 دنوں میں تو قتل، فوراً قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ مرتد ہو گیا تو پھر ظاہر ہے یہ دارالحرب میں چلا جائے گا، تو پھر وہاں سے تو ہمارے خلاف لڑے گا نا، اس لیے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، قتل کر دینا ہے اس کو ایک دم سے۔ فإن قتلہ قاتل، اگر اس کو اس سے پہلے کسی قاتل نے قتل کر دیا کہ ظاہر ہے بندہ مرتد ہو گیا ہے، پھر کوئی قاتل آ کر قتل کر لیا قبل عرض الاسلام علی، اس کے اوپر اسلام کو پیش کرنے سے پہلے کرہ لہ ذالک، یہ کیا کام تو مکروہ ہے کہ اس نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا کسی ایک فرد نے، حالانکہ حکومت کی ذمہ داری تھی اس کو قتل کرنے کی، لیکن اس نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا، ٹھیک تو نہیں کیا، لیکن لا شیء علی القاتل، لیکن قتل کرنے والے کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا، چونکہ یہ ویسے بھی مباح القتل ہی تھا، اس سے پہلے کسی اور نے قتل کر دیا تو کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ وأما المرأة، جہاں تک عورت کا حکم ہے، اذا ارتدت، اگر وہ مرتد ہو جاتی ہے، اس کو اسلام دوبارہ پیش کیا جائے گا، لیکن فلا تقتل، قتل اس کو نہیں کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس کو قتل اس وجہ سے نہیں کیا جائے گا کہ اس نے آگے جا کر کوئی قتال تو نہیں کرنا نا، مسلمانوں کے ساتھ اس نے کوئی جنگ تو نہیں کرنی، تو یہ تو عورت ہے، اس لیے یہ والی بات اس کے اندر چونکہ پائی نہیں جاتی، اس لیے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ولیکن تحبس حتی تسلم، یہاں تک کہ اسلام لے آئے، جب تک اسلام نہیں لاتی اس وقت تک اس کو قید ہی رکھا جائے گا۔ وَيَزُولُ مِلْكُ الْمُرْتَدِّ عَنْ أَمْوَالِهِ، اب آگے اس کے اموال کیا حکم شروع ہو گیا ہے کہ مرتد کے جو اموال ہیں ان کا کیا حکم ہوگا۔
ظاہر ہے کہ وہ مرتد ہو گیا ہے تو پہلے مسلمان تھا، مسلمانوں کے ساتھ اس کا لین دین ہوا ہوگا، کچھ اس کے اوپر قرض ہوں گے، کچھ اس کی مسلمانوں کے اوپر ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ اس کی ملکیت اس کے اموال سے وہ زائل ہو جائے گی بردتی، اس کے مرتد ہونے کی وجہ سے، زوالاً مراعن، ایسا زوال یعنی جو مراعن ہوگا، یعنی ہم اس کی یہ نہیں کہ بالکل زائل ہوگی اور اب اس کو استعمال کرو اس کی ملکیت کو، نہیں، بلکہ مراعن یعنی اس کی انتظار کیا جائے گا کہ اگر یہ دوبارہ مسلمان ہو جاتا ہے تو دوبارہ یہ مال اس کی ملکیت میں آ سکتے ہیں، اور اگر دوبارہ مسلمان نہیں ہوتا تو قتل کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کے مالوں کا اور حکم ہوگا۔ فَإِنْ أَسْلَمَ، اگر وہ اسلام لے آتا ہے، عادت املاک ہو الی حالیہ، اس کی ساری ملکیتیں اس کی پرانی حالت کے اوپر لوٹ آئیں گی۔ وَإِنْ مَاتَ، اگر اس صورت میں وہ مر جاتا ہے، او قتل، یا قتل کر دیا جاتا ہے، علی ردتہ، مرتد ہونے کی حالت میں ہی، انتقل، منتقل ہو جائے گا، مکتسبہ، جو اس کی وہ کمائی جو اس نے کمائی تھی، فی حال الاسلام، اسلام کی حالت میں، کدھر منتقل ہو جائے گی؟ الی ورثتہ المسلمین، اس کے مسلمان وارثوں کی طرف۔ ظاہر ہے کہ وہ جو کمائی ہے وہ مسلمان ہونے کی حالت میں تھی تو اس میں میراث جاری ہوگی۔ وکان مکتسبہ فی حال ردتہ، اور جو کمائی اس نے مرتد ہونے کی حالت میں کی تھی، فیئن، وہ فے ہو جائے گی۔ فے کس کو کہتے ہیں؟ وہ مال جو بغیر لڑائی کے کفار سے حاصل ہوتا ہے، تو گوئے کہ یہ بھی بغیر لڑائی کے اس سے حاصل ہوا ہے تو یہ فے ہو جائے گی۔ اور فے مال کا پیچھے حکم ہم نے پڑھا تھا کہ حکومت اس کو وہ مال فے کو مسلمانوں کے مصالح کے اندر وہ خرچ کرے گی۔ فَإِنْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ، اگر وہ دار الحرب کے اندر لاحق ہو جاتا ہے مرتد ہو کر، وَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِلِحَاقِهِ، اور حاکم اس کے ملحق ہونے کا، دار الحرب میں ملحق ہونے کا حکم لگا دیتا ہے، اُعْتِقَ مُدَبَّرُوهُ وَأُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ وَحَلَتِ الدُّيُونُ الَّتِي عَلَيْهِ، اس کے مدبر بھی آزاد ہو جائیں گے، اس کی امہات ولد جو اور بانیاں تھیں وہ بھی آزاد ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے کہ اب یہ مردے کے حکم میں ہے نا، مرتد ہو جانا اور دارالحرب میں لاحق ہونا اور اس کا قاضی کی طرف سے فیصلہ آنا، یہ مردے کے حکم میں گوئے کہ مر گئے، لہٰذا اس کے دیون جو لوگوں کے اوپر تھے وہ بھی حلال ہو گئے، یعنی لوگوں کو اب اس کی ادائیگی کرنا لازم نہیں ہے۔ وَانْتَقَلَ مَكْتَسَبَهُ فِي حَالِ الْإِسْلَامِ إِلَى وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس کا وہ والی کمائی جو اس نے اسلام کی حالت میں کمایا تھا، وہ مال مسلمان اس کے جو ورثاء تھے ان کی طرف منتقل ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو مسلمان ہونے کی حالت میں تو اس کے اندر میراث گوئے کہ جاری ہوگی۔ وَتُقْضَى الدُّيُونُ الَّتِي لَزِمَتْهُ، اور وہ قرضے ادا کیے جائیں گے جو اس اوپر لازم ہوئے تھے، کب؟ فی حال الاسلامی، اسلام کی حالت میں، مما، کس مال سے دیے جائیں گے یہ قرضے؟ اکتسبہ فی حال الاسلام، جو حالت اسلام میں جو کمائی اس نے کی اسی سے یہ اس کے قرضے دیے جائیں گے۔ وما لزمہ من الدیون فی ردتہ، اور جو قرضے اس کے مرتد ہونے کی حالت میں اس پر لازم ہوئے تھے، یقضی مما فی حال ردتہ، وہ اس کمائی سے ادا کیے جائیں گے جو اس کی مرتد ہونے کی حالت کی کمائی ہے۔ اور اگر ایک کمائی دوسری کمائی کو، یعنی مسلمان ہونے کی حالت کی کمائی وہ ان قرضوں کو پورا نہیں کر سکتی تو پھر دوسری کمائی سے بھی دے سکتے۔ وما باعہ او اشتراہ او تصرف فیہ من اموالہ فی حال ردتہ، جو اس نے بیچا یا جو کچھ خریدا یا کچھ بھی تصرف اپنے اموال میں مرتد ہونے کی حالت میں کیا تھا، موقوف، یہ موقوف رہے گا، کب تک؟ فَإِنْ أَسْلَمَ صَحَّتْ عُقُودُهُ، جب یہ اسلام لے آئے گا تو یہ سارے عقود اس کے درست ہو جائیں گے۔ وَإِنْ مَاتَ، اگر مر گیا، او قتل، یا قتل کر دیجیے گا، اولئک بدار الحرب، یہ دار الحرب میں لاحق ہو گیا، بطلت، یہ سارے کے سارے جو ہیں اس کے عقود باطل ہو جائیں گے۔ تو آج ہم نے جزیہ کی قسمیں اور اس کے احکامات پڑھ لیے، اور ساتھ ہی ہم نے مرتد کے کچھ بنیادی احکامات پڑھ لیے کہ مرد مرتد ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا، عورت مرتد ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ آگے انشاءاللہ مرتد ہی کے کچھ احکامات ہوں گے، اور پھر باغیوں کے احکامات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ ملک دارالاسلام کے اندر ہی اگر کچھ لوگوں کا ٹولہ حکومت کے خلاف کھڑا ہو جائے اور وہ حکومت کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دے تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا، اس کو ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔